اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہے تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی ہم لوگ 8ویں چیپٹر کے اندر الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز کی جو فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن دیکھ رہے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے انرٹنس آف میٹلز، انرٹنس آف نوبل میٹل، ٹھیک ہے، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ اس چیپٹر کی سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ میٹلز کو بیسیکلی جنرلی 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کچھ میٹل ایسے ہیں جو ہائیلی ری ایکٹیو ہیں لائک الکلی میٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ کیٹیگری تھی اس میں تھا ماڈریٹلی ری ایکٹیو میٹل تھا، جس میں یعنی کہ الکلائن ارتھ میٹل بھی آ جاتے ہیں اور تیسرے گروپ کے میٹل بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا لیسٹ ری ایکٹیو میٹل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم انرٹنس بولتے ہیں، ایسے میٹل جو بالکل ہی ریئیکٹ نہ کریں یا لیسٹ ریئیکٹیو ہوں، ڈراسٹک کنڈیشن کے اندر ہائی یعنی کہ کنڈیشن اپلائی کرنی پڑتی ہے تب جا کے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو تیسری کیٹیگری ان میٹلز کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی پیریڈک ٹیبل کے اندر جو میٹلز ہیں، پیریڈک ٹیبل کو 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا، 4 بلاک میں ڈیوائڈ کیا گیا، 4 بلاک میں سب سے پہلا ایس بلاک ہے، اس کے بعد پی بلاک ہے، اس کے بعد ڈی بلاک اور ایف بلاک۔ ایس بلاک کا مطلب ہے کہ ایس بلاک میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں الکلی اور الکلائن ارتھ میٹل، ان کے ویلنس الیکٹران ایس سب شیل میں آئیں گے، سمپل سا مطلب یہ ہے اس کا۔ باقی جو پی بلاک ہے، پی بلاک کا مطلب ہے کہ پی بلاک کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کے جو ویلنس الیکٹران ہے وہ پی سب شیل میں آئیں گے، ٹھیک ہے، ویلنس الیکٹران۔ اس طرح جو ڈی بلاک ہے، ڈی بلاک کا مطلب یہ ہے کہ ڈی بلاک میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں یا جتنے بھی میٹل ہیں ان کے جو ویلنس الیکٹران ہے وہ ڈی سب شیل کے اندر آئیں گے، سمجھ آ گئی ہے۔ اس طرح جو لاسٹ پہ ایف بلاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بلاک ایلیمنٹ میں یہ جتنے ایف بلاک میٹلز ہیں ان کی جو ویلنس الیکٹرانز ہیں وہ بیسیکلی ان کی جو ویلنس شیل والے الیکٹرانز ہیں وہ کس میں آئیں گے، ایف بلاک ایلیمنٹ، ایف سب شیل میں فال کریں گے، سمجھ آ گئی ہے۔ ایف آربیٹلز میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف سب شیل میں فال کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیریڈک ٹیبل کو 4 بلاکس میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو بیسیکلی جو ڈی بلاک ہے، ڈی بلاک کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، ڈی بلاک کے ٹوٹل 30 ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ چوتھے پیریڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، چوتھے پیریڈ، 5ویں اور 6ٹھے پیریڈ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اس طرح 3 سیریز بنتی ہیں، 10-10 کی 3 سیریز بنتی ہیں، آپ جو ہے نا بک سے دیکھ سکتے ہیں، بک کے اوپر پک بنی ہوئی ہے پیریڈک ٹیبل میں ڈی بلاک کی، صحیح ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ڈی بلاک ایلیمنٹس ہیں یہ تھوڑے سے لیس ری ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جو الکلی میٹل اور الکلائن ارتھ میٹل ہیں ان سے لیسٹ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی اس چیز کی۔ اس کے علاوہ ٹرانزیشن میٹل جو ہیں یا ڈی بلاک ایلیمنٹ جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک سے زیادہ آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جس طرح الکلی میٹلز کی جو ہے پہلے گروپ کی جسٹ +1 آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے، وہ ایک الیکٹران لوز کرتے ہیں، لائک جو الکلائن ارتھ میٹل ہے ان کی +2 آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ٹرانزیشن میٹل ہیں ان کی ایک اسپیسیفک آکسیڈیشن سٹیٹ نہیں ہوتی بلکہ ان کی نمبر آف آکسیڈیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز اور ڈی بلاک ایلیمنٹس یا ڈی گروپ ایلیمنٹس۔ The elements in which d orbitals are in the process of filling constitute a group of metals called transition metal or d group element۔ یعنی کہ ایسے ایلیمنٹ جن کے جو ویلنس الیکٹران ہیں وہ کس میں آتے ہیں، ڈی سب شیل میں آتے ہیں یا ڈی آربیٹل میں آتے ہیں، ان پروسیس آف فلنگ، یعنی کہ ڈی سب شیل کے اندر فل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یعنی کہ ایک گروپ کنسٹرکٹ ہوتا ہے جسے ہم کیا نام دیتے ہیں، ٹرانزیشن میٹلز کا یا ڈی گروپ ایلیمنٹس کا نام دیتے ہیں۔ They belong to 4th, 5th and 6th period of periodic table and exhibits variety of oxidation states۔ یہ جو ہے نا یعنی کہ چوتھے پیریڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، چوتھے پیریڈز کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 5ویں پیریڈ اور 6ٹھے پیریڈ میں بھی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ 10 ایلیمنٹ ہیں یہ، چوتھے پیریڈ میں 10 ہیں، 5ویں میں بھی 10 ہیں اور 6ٹھے میں بھی 10 ہیں، اس طرح 30 جو ہے نا ٹرانزیشن میٹل بنتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ان کی ورائٹیز آف آکسیڈیشن سٹیٹ یعنی کہ ایک سے زیادہ آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے نا یہ ایگزیبٹ کرتے ہیں۔ دے ڈسٹریبیوٹیڈ ان 3 سیریز ایچ ہیونگ 10 ایلیمنٹس، یعنی کہ 3 سیریز ہیں ان کی، ایک چوتھے میں، ایک 5ویں میں، ایک 6ٹھے پیریڈ میں۔ تو اس طرح جو ہے نا ہر سیریز میں 10 ایلیمنٹ ہیں۔ The group 11 elements are relatively inactive metals such as copper, silver and gold۔ بیسیکلی جو الکلی میٹل ہے وہ پہلا گروپ ہے، الکلائن ارتھ میٹل دوسرا گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا گروپ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹرانزیشن میٹلز کا سٹارٹ ہوتا ہے تیسرے سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 تک، 3 سے لے کے 12 تک جتنے بھی گروپس ہیں یہ بیسیکلی کون سے ہیں، ٹرانزیشن میٹلز کے گروپ ہیں۔ تو ان میں جو گروپ 11 ہے بیسیکلی وہ اس میں 3 جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں میٹل ہیں، ایک کاپر، سلور اور گولڈ۔ یہ جو تینوں میٹل ہیں یہ کیا ہے، یہ لیسٹ ری ایکٹیو ہیں اور لیس ری ایکشن کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوبل میٹل ہے۔ نوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے نوبل کا مطلب ہم لیتے ہیں انگلش میں شریف،
ٹھیک ہے، کہ نوبل مین یعنی کہ ایک شریف بندہ ہے. اس کا شریف بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے پنگے نہیں لیتا، ٹھیک ہے، کسی سے ریئیکشن نہیں کرتا، کچھ کوئی بندہ کہتا بھی رہے اس کو تو وہ آگے سے چپ رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ایلیمنٹس ہیں یہ بھی جو ہے نا نوبل ایلیمنٹس ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن نہیں کرتے، بہت لیسٹ ریئیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر کنڈیشنز بھی اپلائی کریں پھر بھی کم ریئیکٹیو ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نوبل میٹل بولا گیا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ ریئیکشن نہیں کریں تو یہ لیسٹ الیکٹرو پازیٹیو ہوں گے، کم الیکٹرو پازیٹیو ہوں گے تو لیسٹ ریئیکٹیو ہوں گے نا، ظاہر ہے. تو آگے چلتے ہیں، اب ہم 1 بائی 1 کر کے دیکھیں گے. سلور کو، اس کے بعد گولڈ ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ایک اور ہے شاید پلیٹینم ہے، وہ ہم دیکھیں گے. تو ان کے ہم یوزز دیکھیں گے اور ان کی پراپرٹیز دیکھیں گے کہ یہ ریئیکشن کیوں نہیں کرتے، ان کی کیا وجہ ہے، اور ان کی کچھ پراپرٹیز اور پھر یوزز وہ دیکھتے ہیں. سلور ہے، سب سے پہلے پراپرٹیز دیکھتے ہیں. اٹس اے وائٹ لسٹرس میٹل ہیو ایکسیلنٹ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی پراپرٹی. بیسیکلی یہ ایک وائٹ لسٹرس مٹیریل ہے جو کہ گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی اینڈ ہیٹ ہے یہ سلور. اٹ از اے ہائیلی میلیبل اینڈ ڈکٹائل. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیمرڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کی شیٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کی وائرز بنا سکتے ہیں، ڈکٹیلیٹی پراپرٹی بھی ہے اس کی. اٹ از اے گڈ ریفلیکٹر آف لائٹ وین پالشڈ آن سرفیسز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ زیورات ہوتے ہیں یا ایسے برتن یا ایسی چیزیں جن کے اوپر سلور کی کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بڑے چمکدار ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ان کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے یعنی کہ وہاں پہ لائٹ ریفلیکشن ہوتے ہیں، یہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی سرفیسز جو ہیں وہ چمکتی ہیں. آگے اٹ بیکمز ان ریئیکٹیو وین اے تھن لیئر آف آکسائڈ اور سلفائڈ از فارمڈ آن اٹس سرفیس. ویسے یہ اتنا خاص ریئیکشن نہیں کرتے، لیکن جیسے اگر آپ ان کے اوپر یعنی کہ سلفائڈ یا آکسائڈ کی اگر ایک تھن لیئر بنا دیتے ہیں یا کریٹ کروا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، ان ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، بالکل ریئیکشن کرتے ہی نہیں ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلور کو کروین سے جو ہے نا بچانے کے لیے یہ ہم کرتے ہیں، آکسائڈ لیئر یا سلفائڈ لیئر اس کے اوپر کریٹ کرتے ہیں. یوزز دیکھتے ہیں. اٹ از اے ریئرلی یوزڈ بیکاز آف اٹس سافٹنیس. یہ بہت ہی سافٹ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں میٹل ہے، تو اس کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی یعنی کہ نایاب چیزوں میں ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بالکل کامن نہیں ہے، بلکہ ریئرلی اس کا یوز کرتے ہیں. سلور ود کاپر الائز اور کامنلی یوزڈ ان میکنگ کوائنز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلور کی کوائنز جو ہے نا بنے ہوتے ہیں اکثر. آج کل تو ویسے کرنسی جو ہے نا ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسیز بھی آ چکی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کرنسیز جتنی ہوئی ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیپر کی فارم میں. تو پہلے جو ہے نا پہلے زمانے میں آپ کہہ سکتے تھے کہ گولڈ کی جو ہے نا وہ کوائنز ہوتے تھے، گولڈ سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے یا سلور کے سکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تانبے کے سکے ہوتے تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں یعنی کہ میٹل سے جو ہے نا ہم کرنسی ایکسچینج کرتے تھے، لیکن آج کل یہ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے ہم کوائنس بناتے ہیں. اس کے علاوہ سلور ویئرز بنتی ہیں. سلور ویئرز یعنی کہ گھریلو جتنا بھی سامان ہے سلور کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنتا ہے. لیبارٹریز کے اندر اگر سلور کا کوئی سامان یوز ہوتا ہے یا کوئی مشینری بنتی ہے سلور کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرنامنٹس کا مطلب یہ ہے کہ زیورات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیمیلز کے زیورات ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل جو ہے وہ گولڈ کو تو پسند ہی نہیں کرتی، گولڈ بہت کم ہی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سلور کلر جو ہے نا وہ پہنتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہ سلور کے آرنامنٹس جتنے بھی ہیں وہ پہنتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ جو ہے نا لائٹ ریفلیکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورت لگتے ہیں. اس کے بعد سلور کمپاؤنڈز آر یوزڈ ان فوٹوگرافک فلم اینڈ ان مرر انڈسٹری. چونکہ سلور کے جو کمپاؤنڈ ہے یہ ایک ریفلیکشن جنریٹ کرتے ہیں، لائٹ ریفلیکٹیو ہے، اس وجہ سے ان کو فوٹوگرافک فلم کے اندر بھی جو ہے نا یوز کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے تو تصویر کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلور کا کمپاؤنڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اینڈ ان مرر انڈسٹری کے اندر جو ہے نا ہم سلور کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اچھا یہاں پہ جو ہے نا ان کی پراپرٹیز اور جو یوزز ہیں بہت ہی ایک لمیٹڈ سے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ویسے لیول بہت چھوٹا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا 2-3 پراپرٹیز اور یوزز دیے گئے یہاں پہ. آگے گولڈ ہے. گولڈ کا سمبل جو ہے AU ہے اور ویسے اس کا کیمسٹری میں نیم آرم ہے، ٹھیک ہے، AURRU ہے، آرم. پراپرٹیز دیکھتے ہیں. اٹ از اے یلو سافٹ میٹل ہیونگ موسٹ میلیبل اینڈ ڈکٹائل پراپرٹی امنگ آل میٹلس. یہ کیا ہے؟ یلو سافٹ میٹل ہے جو کہ ہائیلی میلیبل اینڈ ڈکٹائل ہے، یعنی اس کو آپ ہیمر کر سکتے ہیں اور اس کی شیٹس بنا سکتے ہیں اور ڈکٹیلیٹی پراپرٹی اس کو وائرس کے اندر ڈراؤن کر سکتے ہیں. تو وائرس میں کتنا ڈراؤن کر سکتے ہیں؟ یہ سیکنڈ پراپرٹی ہے. 1 گرام آف گولڈ کین بی ڈراؤن انٹو 1.5 کلومیٹر لانگ وائر. یعنی کہ اب دیکھیں 1 گرام جو ہے نا اگر آپ کے پاس سونا ہو، 1 گرام آپ کے پاس گولڈ ہو تو آپ اس کی 1.5 کلومیٹر وائر ڈراؤن کر سکتے ہیں. یار اتنا زیادہ 1.5 کلومیٹر کتنا، یعنی کہ 1500 میٹر
فاصلے تک جو ہے نا آپ ایک لمبی تار بنا سکتے ہیں. کتنے گرام سے؟ 1 گرام سے. یعنی کہ اتنی ہائی ڈکٹیلیٹی جو ہے نا اس کے اندر ہے, ہائی ڈکٹیلیٹی پاور ہے اس کے اندر. اٹ از نان ریئیکٹیو اور انرٹ میٹل. یہ کیا ہے؟ بالکل ریئیکشن ہی نہیں کرتا, نان ریئیکٹیو ہے. تو آگے چلتے ہیں, نیکسٹ اس کی یوزز ہیں. اٹ از یوزڈ ایز ornamental میٹل ایز ویل ایز فار میکنگ کوائنز. اس طرح پہلے زمانے کی میں بات کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں سونے کے سکے جو ہے نا وہ ہوتے تھے, جس کے پاس سونے کے سکے زیادہ ہوتے تھے وہ بڑا امیر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت جو ہے جو کرنسی تھی یا جو کرنسی ایکسچینج تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں سارا کوائنز میں ہوتا تھا, اس گولڈ کوائنز میں. اس کے علاوہ جتنے بھی ornamental میٹل ہیں, آپ یہ ornaments ہیں, فیمیلز کی زیورات ہیں. پرانے زمانے میں فیمیل جو ہے وہ سونے کو, گولڈ کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو اور گولڈ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا. ابھی بھی امیر سمجھے جاتے ہیں, یعنی جن کے پاس سونا بہت زیادہ ہو. لیکن یہ جو سونا پہننا ہے اس کی بھی جو ہے نا جو آپ کہہ سکتے ہیں رجحان تھوڑا سا کم ہو گیا. اٹ از آلویز alloyed with copper and silver etc. اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی میٹل ہیں وہ 100% پیور جو ہے نا ان کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 100% پیور, چاہے وہ سلور ہے, چاہے وہ کاپر ہے, چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں گولڈ ہے, ان کو 100% جو ہے نا پیور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کیا ہوتا ہے کہ ان کے الائز ہوتے ہیں, یعنی کہ 2 میٹل یا 3 میٹل اکٹھے ہوتے ہیں, کمبائنڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الائی ہوتا ہے ان کا بنا ہوا, ٹھیک ہے. الائی یہ ہوتا ہے کہ الائی کے اندر, الائی بیسیکلی سالڈ سولوشن ہے. سالڈ سولوشن میں 2 سالڈ چیزیں آپس میں مکس ہو کے ایک ہی سالڈ بناتی ہے, اسے سالڈ سولوشن بولتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا کیا ہے, یعنی کہ الائی کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب آگے کیرٹ. کیرٹ کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی اب اپنی اردو زبان میں اس کو کیرات بولتے ہیں. اکثر ہماری فیمیل جاتی ہیں سونا بنوانے کے لیے, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے کیرات جو ہے نا وہ سونا چاہیے, خالص سونا. یہ بیسیکلی گولڈ کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے ایک یونٹ ہے. جو یونٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیرات, ٹھیک ہے. کیرٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اردو میں جو ہے نا کیرات آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا گولڈ کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے ایک یونٹ ہے. اب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو جو ہمارے پاس گولڈ ہے یا آپ کو سونار کہتا ہے کہ یہ 24 کیرٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 100% پیور گولڈ ہے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. بہت کم جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو, بہت ہی بندہ بھی پیور ہو, جو آپ کو 24 تولے جو ہے نا 24 کیرات سونا دے دے, ٹھیک ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 21-22 کیرات جو سونا ہوتا ہے یا گولڈ ہوتا ہے, اس کو خالص سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب, اچھا کیرات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, پیورٹی آف گولڈ از ایکسپریسڈ ان کیرات. اٹ انڈیکیٹس دا نمبر آف پارٹس بائی ویٹ آف گولڈ دیٹ پریزنٹ ان 24 پارٹس آف الائے. آپ الائے کے 24 حصے کریں, ٹھیک ہے. ایک الائے ہے آپ کے پاس, اس کے آپ 24 حصے کریں. اگر ان 24 حصوں میں سے 24 کے 24 حصے گولڈ کے ہوں تو وہ 100% پیور گولڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں کہ 22 جو ہے نا کیرٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 جو ہے نا پارٹ, 22 حصے کیا ہے؟ سونا ہے, اور 2 حصے اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی اور میٹل ہے, سلور ہو سکتا ہے یا کاپر ہو سکتا ہے. اس طرح اگر 20 جو ہے نا 20 کیرٹ ہے آپ کے پاس, جو گولڈ ہے وہ 20 کیرٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں 20 پارٹ جو ہیں, 20 حصے کیا ہے؟ سونا ہے, اور 4 حصے اس میں کیا ہے؟ کوئی اور میٹل ہے, سلور ہے یا کاپر ہے. تو اس طرح جو ہے نا گولڈ کی پیورٹی چیک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اچھا یونٹ ہے, بہت ہی مزے کا یونٹ ہے, جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جو سونار ہوتے ہیں وہ بڑا چونا لگاتے ہیں. اکثر جو سونار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہوتا 20 کیرٹ کا ہے اس کو 22 کیرٹ کا بنا کے دے دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی جتنی پیورٹی ہائی ہوگی اس کی قیمت بھی اتنی ہائی ہوگی, پرائس زیادہ ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. تو سونے کی جو پرائس ہے وہ کیرٹ کے حساب سے جو ہے نا بڑھتی ہے. اگر وہ جتنا زیادہ کیرٹ یعنی کہ اس میں ہوں گے, سونے کے ہوں گے, 22 کیرٹ ہوگا یا 23 کیرٹ ہوگا, تو وہ اور زیادہ یعنی کہ مہنگا ہوگا, ایکسپینسو ہوگا. تو سونار کیا کرتے ہیں کہ 15 کیرٹ کا یا 16 کیرٹ کا آپ نے بنوانا 20 کیرٹ کا ہے, تو وہ آپ کو 15-16 کا دے دے گا. اب آپ کو کیسے کیا پتا کہ یہ 15 کیرٹ ہے یا 16 کیرٹ ہے, ٹھیک ہے, یا 20 کیرٹ ہے, آپ کو تو نہیں پتا اس چیز کا. تو سونار اس طرح جو ہے نا پھر دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں. کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیشے سے سنسیئر بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرتے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا بیسیکلی اب مزے کی ایک بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو. اگر آپ گھر میں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سونا خالص ہے یا نہیں ہے, تو اس کی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. وہ ٹیسٹ آپ لوگ گھر میں کر لیجیے گا, یا گھر میں اپنے جو ہے نا آپ پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سونا واقعی خالص ہے یا نہیں, تو سرکہ لیں, ٹھیک ہے, پیور سرکہ لیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا سرکے کے 2 سے 3 ڈراپس ڈالیں. اگر تو اس کا کلر چینج ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کا کلر چینج ہو گیا تو سمجھ لیں کہ یہ پیور سونا نہیں ہے, پیور گولڈ نہیں ہے. اور اگر اس کا کلر ایسے ہی رہے, سیم ہی کلر رہے,
تو وہ جو ہے نا پیور گولڈ ہوگا. بیسیکلی یہاں پہ ہم نے اس کی پراپرٹی پڑھی ہے کہ یہ بالکل انرٹ ہے, کسی چیز کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا, ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا. جب یہ ایسڈ اور بیس کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا, اس کا کلر یلو ہی رہے گا. صحیح ہے. تو آسان سا وے ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ایسڈ ڈالیں. ہاں کوئی اتنا اسٹرانگ ایسڈ جو ہے نا HNO3 ہو گیا یا اس طرح کی اگر آپ اسٹرانگ ایسڈ ڈالیں گے, H2SO4 ہو گیا یا HCl ڈالیں گے تو مے بی اس کا کلر تھوڑا سا ڈیمینش کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 کیرٹ سونا ہے تو اس میں جو باقی 4 پارٹ ہوں گے یا 4 کیرٹ ہوں گے وہ پیور میٹل ہوگا. تو اس نے کیا کرنا ہے, یعنی کہ اس ہائیلی جو ایسڈ ہوگا, اسٹرانگ ایسڈ ہوگا, اس کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا کر دے گا, یعنی کہ اس کا کلر چینج کر دے گا. اس طرح جو آپ کا سارا پورا سونے کا جو کلر ہوگا وہ سارا ڈیمینش ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو بیسیکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ سرکہ لیتے ہیں, یعنی کہ جو کہ ویک ایسڈ ہے, اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں. اگر اس کا کلر چینج ہو جائے تو وہ پیور سونا نہیں ہے, اور اگر کلر چینج نہ ہو تو وہ پیور سونا ہے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس پلیٹینم ہے. اس پہ نیکسٹ ہمارے پاس جو انرٹ میٹل ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں نوبل میٹل ہے وہ پلیٹینم, جس کا سمبل ہے PT, P کیپیٹل ہے اور T اسمال ہے آگے PT. تو اس کی پراپرٹیز کیا ہیں, پراپرٹیز میں دیکھتے ہیں. اٹ ہیز یونیک کریکٹرسٹکس لائک کلر, بیوٹی, اسٹرینتھ, فلیکسیبلٹی اینڈ ریزسٹنس ٹو ٹارنش ڈیو ٹو وچ اٹ از یوزڈ ان میکنگ جیولری. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کے اندر بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں, اس کا کلر بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں بیوٹی بھی ہے, اسٹرینتھ ہے. تو اس کی یعنی کہ ان پراپرٹیز کی وجہ سے اس کو ہم جیولری کے اندر یوز کرتے ہیں. جیولری کے اندر بیسیکلی ہم نے سلور بھی یوز کرتے ہیں, باقی جو میٹل ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ پلیٹینم بھی یوز ہوتا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 100% جو جیولری بنی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ پیورلی پلیٹینم کی بنی ہو یا پیورلی 100% سلور کی بنی ہو, یا آپ کہہ سکتے ہیں پیورلی 100% اس کی گولڈ کی بنی ہو. ایسے نہیں ہوتا, بلکہ یہ الائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے اندر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سالڈ سولوشن ہوتا ہے. سالڈ سولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کوانٹٹی جو ہے نا وہ ایک میٹل کی ہوگی اور کچھ کوانٹٹی یعنی کہ کسی دوسرے میٹل کی ہوگی. تو 3 میٹل کا بھی الائی ہو سکتا ہے, 2 میٹل کا بھی الائی ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو جیولری ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ الائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جو سیکنڈ ہے, اٹ پرووائڈ اے سیکیور سیٹنگ فار ڈائمنڈز اینڈ ادر جیم اسٹون انہانسنگ دیئر بریلینس. بیسیکلی ہمارے پاس جتنے بھی قیمتی پتھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈائمنڈ ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو سٹونز ہیں ان کی اسپیشلی سیٹنگ کے لیے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں پلیٹینم یوز کرتے ہیں, یعنی ان کے اندر پلیٹینم مکس کرتے ہیں. آگے نیکسٹ ہمارے پاس اس کی یوزز ہیں. پہلا یوز ہے این الائی آف پلیٹینم, پلیڈینم اینڈ روڈیم. یہ 3 میٹل ہیں, یہ PT پلیٹینم, PD پلیڈیم اینڈ RH روڈیم از یوزڈ ایز کیٹالسٹ ان آٹوموبیل ایز کیٹالیٹک کنورٹر. ہوتا کیا ہے کہ جو یعنی کہ جو گاڑیاں ہیں, جتنی بھی وہیکلز ہیں, یہ جب فیول یوز کرتے ہیں یعنی انجن کے اندر فیول جلتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں پیٹرول جلتا ہے یا ڈیزل جلتا ہے یا انجن آئل جلتا ہے, یہ جتنے بھی فیولز ہیں جب یہ جلتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارمفل گیسز کریٹ ہوتی ہیں. ان گیسز میں کون کون سی گیس ہے, یہ کاربن مونو آکسائڈ ہے اور ساتھ میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس ہے یہ. تو اس طرح جو ہے نا یہ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں. اگر ان کو ایسے ہی ایئر میں چھوڑ دیا جائے تو بہت زیادہ کیا ہوگا, نقصان ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے جب یعنی کہ چرند پرند یا انسان یہ ساری چیزیں جب انہیل کریں گے ہم ان گیسوں کو تو کیا ہوگا کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا, بہت زیادہ بیماریاں جو ہے نا پیدا ہوں گی. تو وہاں پہ جو کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پھر کیٹالیٹک کنورٹر لگا ہوتا ہے. کیٹالیٹک کنورٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا کنورٹر جس کے اندر ہم یہ کیمیکل یوز کرتے ہیں. یہ کیمیکل یوز کر کے اس کنورٹر کے اندر ان گیسوں کو, ہارمفل گیسوں کو کس کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے, لیس ہارمفل گیسز کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ان گیسز کو کسی دوسری فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ کاربن مونو آکسائڈ ہے, تو یہ جو کنورٹر ہوگا کیٹالیٹک کنورٹر, کاربن مونو آکسائڈ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر کنورٹ کر دے گا. یہ جو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے NO2 ہے, اس کو نائٹروجن گیس کے اندر کنورٹ کر دے گا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے نا واٹر ویپر بھی جو ہے نا وہ کنورٹ کر دیتے ہیں, واٹر ویپر بھی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہارمفل گیسیں ہیں وہ یہ جو کیٹالیٹک کنورٹر ہوتا ہے جس کے اندر یہ کیمیکل یوز کرتے ہیں, یہ ان گیسز کو ریڈیوس کر کے کس کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر, نائٹروجن کے اندر اور واٹر کے اندر. ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ گیسز کو جو ہے نا وہ کچھ گیسز ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ کیا ہو رہی ہوتی ہیں, آکسیڈائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے اٹ کنورٹس ٹاکسک گیسز کاربن مونو آکسائڈ, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ emitted from vehicle into less harmful gases such as carbon dioxide,
nitrogen and water. It is used in the production of hard disk drive coating and fiber optics. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہیں ان کی جو ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے اور ان کے اوپر جو کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کس کی ہوتی ہے؟ پلیٹینم کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فائبر آپٹکس ہیں, فائبر آپٹک کا مطلب یہ ہے کہ فائبر آپٹکس بیسیکلی کمیونیکیشن جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانسفر کرنے کا جو ہے نا ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں فائبر آپٹکس. یہ ایک بہت ہی ماڈرن جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ایک سسٹم ہے کمیونیکیشن جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا. تو بیسیکلی فائبر آپٹکس جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بال سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ باریک ہوتا ہے. تو فائبر آپٹکس بنانے کے لیے جو ہے نا ہم کون سا میٹل یوز کرتے ہیں؟ یہ پلیٹینم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اٹ از یوزڈ ان دا مینوفیکچرنگ آف فائبر گلاس ری انفورسڈ پلاسٹک اینڈ گلاس فار LCD لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو لیپ ٹاپ ہے ان کی جو اسکرین ہے LCDs ہے جو ہے ان کی, ٹھیک ہے, جس کی کیا ہے ایبریویشن کیا ہے؟ لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. ان کی جو LCDs ہیں بیسیکلی ان کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے نا فائبر گلاس آپٹکس جو ہے فائبر گلاس ری انفورسڈ پلاسٹک جو ہے نا وہ پریپیئر کی جاتی ہے اسپیسیفکلی ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلاس فائبر یا فائبر گلاس ری انفورسڈ پلاسٹک ہے یہ کس کی بنی ہوتی ہے؟ پلیٹینم کی بنی ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو میٹلز ہیں ان کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس طرح, یہ جو انرٹ میٹل ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی مہنگی ترین جو زیورات ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کس کی بنی ہوتی ہیں؟ یہ انرٹ میٹلز کے بنے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر اسٹل کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو کمنٹ سیکشن کے اندر کویشچن کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسی کے ساتھ ہی. اللہ حافظ.